آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ واجبات کی پابندی کریں اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کے بعد آپ سب کو اپنے مولا و آقا حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ آلاف التحیت والثناء کی مظلومانہ شہادت کے دن کی مناسبت سے آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے دل آج رنجیدہ اور غمزدہ ہے، سب کو اس غم پر تسلیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام 20 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ 7 صفر سن 128 ہجری میں ابوا کے مقام پر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، جہاں پر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزار ہے، اس مقام پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ کی شہادت یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد 20 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر اور عملی طور پر امامت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور 25 رجب المرجب کو یعنی آج کے دن کو 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ظلم و جور کے ساتھ اور انتہائی مظلومانہ انداز سے زہر سے شہید کیا گیا۔ 55 سال امام علیہ السلام کی کل عمر، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ ائمہ ہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانوں میں سے ایک سخت ترین وقت اور زمانہ ہے۔ ایسے تو ہر امام کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا، ہمارے تمام ائمہ کے لیے حالات بہت ہی سخت رہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بہت سخت ہیں۔ 4 عباسی خلفاء امام کے دور امامت میں گزرے ہیں۔ آپ کا دور امامت 35 سال ہے، ایک لمبا عرصہ ہے امام کی امامت کا، تو اس دوران 4 عباسی خلفاء، جن میں سے 2 منصور دوانکی اور ہارون رشید، یہ تمام عباسی خلفاء میں سے سب سے زیادہ طاقتور تھے، مقتدر ترین عباسی خلفاء تھے، اور 2 ایک منصور کا بیٹا مہدی، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی، یہ 2 خلیفہ بیچ میں گزرے ہیں، یہ جابر ترین حکمران تھے، جابر ترین حکمران، کہ
اس مہدی کے بارے میں ہے کہ اس نے تمام اپنے جتنے بھی مخالفین تھے، احمد بنی ہاشم اور بنی حسن یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد، اور دیگر بھی حتیٰ بعض اپنے خاندان میں سے بھی افراد کو قتل کر کے تو ایک جگہ پر ان کی لاشیں پھینک دیتا تھا، ایک سٹور میں آپ کہیں۔ تو جب وہ مرا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے جو ہے وہ ڈھانچے اس جگہ سے برآمد ہوئے۔ تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ 4 خلفاء رہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر آپ کی اسیری کا دور ہے، اور یہ صرف ہارون رشید کے زمانے میں آپ اسیر نہیں رہے، بلکہ اس سے پہلے 1 سال اسی مہدی کے زمانے میں، اور اس کے بعد ہادی کے زمانے میں بھی آپ کو اسیر کیا گیا، اور ہارون رشید کے زمانے میں بھی جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کئی بار امام کو بغداد میں بلایا گیا۔ ایک اور چیز جو تاریخ میں ملتی ہے اسیری کے علاوہ، یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو یا شاید آپ کی سماعتوں سے گزری ہو کہ ایک ایسا زمانہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر گزرا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام روپوش ہوئے، اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شام یا تبرستان یا تالکان کے بعض علاقوں میں کئی عرصہ تک روپوش رہے، اور باقاعدہ امام علیہ السلام اپنے ملنے والوں کو یہ تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہاں ہے تو تم نے انکار کرنا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ کیوں ایسی حالت پیش آئی؟ ظاہر ہے اس سے آپ ایک اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات امام علیہ السلام کے لیے کتنے سخت تھے کہ امام کو مدینے میں بھی نہیں رہے بلکہ خفیہ طور پر مختلف ملکوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ رہے، اور ایک شخص کو امام نے خاص طور پر کہا کہ تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں لیکن تم نے انکار کرنا ہے، اور اس شخص کو حکومت نے پکڑا اور یہ کہ بتاؤ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہاں ہے، تو اس نے امام کے حکم کے مطابق انکار کیا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ آخر وقت تک وہ قید خانے میں رہا اور اسی قید خانے میں ہی اس کی رحلت ہو گئی۔ تو یہ جو زندگی کا یہ پہلو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، یہ ہمیں کس بات کی خبر دیتا کہ امام علیہ السلام کے لیے حالات اتنے سخت تھے۔ منصور دوانکی نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ جس کے بارے میں بھی امام جعفر صادق نے وصیت کی ہے، جس کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وصی بنایا ہے اس کا سر کاٹ کر میری طرف بھیج۔ یعنی آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امامت کے وقت کس طرح کے سخت حالات تھے، لہذا آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وصیت کی 5 لوگوں کے بارے میں وصیت کی کہ میرے یہ وصی ہیں، کیا ایک خود منصور دوانکی کو قرار دیا، ایک حاکم مدینہ کو قرار دیا، 2 خواتین، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا کہا کہ یہ میرے وصی ہیں، 5 افراد میں منحصر کیا۔ تو حاکم مدینہ نے واپسی منصور کو جواب دیا کہ ان کو بنائے، آپ بتاؤ اس میں سے کس کی میں گردن اڑا کے تیرے پاس پیش کروں۔ امام کو بھی پتہ تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے،
لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کا اقدام کیا۔ اور پھر خاص الخاص افراد کو امام علیہ السلام نے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر بتایا، ورنہ بعض دیگر جو امام کے اپنے اصحاب تھے ان کو اشاروں اور کنایوں میں بتایا ہے یا علامات بتائی ہیں۔ مثلا عبد الرحمن بن حجاج جو امام کے صحابی ہیں، راوی حدیث ہے، اس کو امام نے بتایا کہ یہ ذرا جس کے بدن پر پوری آ جائے میرے بعد وہ امام ہو۔ اب یہ علامت بتائی امام، واضح طور پر نہیں بتایا، ٹھیک۔ تو یہ کیا نشاندہی کرتے ہیں کہ حالات کس قدر سخت امام جعفر موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، کہ اس طرح سے ان کی جان کی حفاظت مسئلہ تھا۔ اور ان حالات میں بھی امام علیہ السلام نے اپنے جہاد کو جاری رکھا ہے۔ یہ بات غور و فکر والی ہے کہ ایک شخص جو صرف مصلی عبادت پر موجود رہے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، ذکر کرے، مسجد النبی میں بیٹھا رہے، یا لوگوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے، وہ حکومت کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوتا کہ حکومت اس کے خلاف اتنے اقدامات کرے اور اس کو زندان میں ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسلسل جہاد کی حالت میں تھے، جد و جہد میں مصروف تھے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں جو امام کا قریبی تھا، کہتا ہے جو امام کا خاص حجرہ تھا اس میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے حجرے میں 3 چیزیں موجود ہیں۔ ایک لباس کھردرا سا وہ موجود ہے، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور ایک قرآن مجید موجود ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بعض دفعہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کسی چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، یعنی جو کھردرا لباس ہے یہ جنگی لباس کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا جنگی لباس نرم لباس نہیں ہوتا، سخت لباس ہوتا ہے، تو یہ جنگی لباس کی علامت ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ دوسری خود تلوار وہ اسلحہ ہے کہ ہم اس میں ہیں، اور تیسری چیز قرآن، کہ ہمارا اصول اور ہماری جنگ کس کی خاطر ہے؟ اسی قرآن کے اصولوں کی خاطر۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ائمہ کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اردو زبان میں ہے۔ ایک کتاب ہے آمریت کے خلاف ائمہ کی جد و جہد، طاغوتوں کے خلاف۔ اس میں دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو جد و جہد تھی، یہ جو جہاد تھا، اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ ایک مقصد دین مقدس اسلام کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی تبیین کہ یہ دین ہے کیا، اور قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، احکامات کو بیان کرنا جو صحیح حقیقی دین تھا۔ یہ ائمہ کی ذمہ داری اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذمہ داری، امام اس کو بیان کر رہے تھے۔ نمبر 2 جو اہم بات ہے
جس سے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے حکمران، اور اس لیے انہوں نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ اقدامات کیے، وہ یہ کہ یہ جو حکومت الہیت، اس کو دوبارہ صحیح اس کے جو حقدار ہیں ان کی طرف پلٹانا، جو خلفاء الہی ہیں، اللہ کے جو جانشین ہیں، اللہ نے جن کو خلیفہ قرار دیا، وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہے، حکومت ان کا حق ہے، لہذا یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ دوسرا نقطہ تھا امام علیہ السلام کی جد و جہد کا۔ اور تیسرا نقطہ، امام علیہ السلام وہ الہی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، معاشرہ اسلامی ہو جس میں عدل و انصاف ہو۔ آپ دیکھیں ان حکمرانوں کے ادوار میں ظلم و جور کی داستانوں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی۔ امام نہیں چاہتے کہ عدل و انصاف ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، بد دیانتی نہ ہو، دیانتداری ہو، سچ کا بول والا ہو۔ یہ جو اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ اس معاشرے میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں حکمرانوں کے لیے، جو امراء طبقہ تھا، جو مقتدر حلقے تھے، ان کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، لہذا اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دشمن بنے اور ان کی جان کے در پے ہوئے۔ اصل امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کیا۔ کبھی بصرہ کے زندان میں، جب بصرہ کا گورنر اس نے امام کا طرز عمل دیکھا، امام کی عبادت دیکھی، امام کی دعائیں دیکھی، تو جب اس کو ہارون رشید نے کہا کہ اس قیدی کو قتل کر دو، تو اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں، میں نے تو اس سے بجز خوبی کچھ نہیں دیکھا، اور کہا کہ یا اس کو مجھ سے لے لو یا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد امام کو بغداد میں لے جایا گیا، فضل بن ربیع کے قید خانے میں رکھا گیا۔ اس نے بھی جب امام کی عبادت اور امام کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھا تو اس نے امام کو کچھ سہولتیں دینا شروع کی۔ جب مامون کو پتہ چلا تو اس نے اس سے لے کے پھر فضل بن یحییٰ برمکی کے حوالے کیا، اور اسے بھی کہا کہ امام کو قتل کر دو، اس نے بھی انکار کیا۔ تو پھر ایک کہتے عیسائی تھا سندی بن شاہق، اس کے زندان میں امام علیہ السلام کو رکھا گیا، اور یہ سخت ترین زندان۔ دیکھیں امام علیہ السلام کی مناجات ہے۔ ایک امام علیہ السلام زندان میں ایک مرحلے میں ہے اور شکر بجا لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ میں تجھ سے دعا کرتا تھا بار الہ مجھے ایسے فرصت کے لمحات عطا فرما کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی فرصت عطا کی کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ لیکن اسی زندان میں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، امام کی مناجات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب امام کی مناجات یہ ہے، اللہم نجنی من حبس ہارون، اللہم خلصنی من ید ہارون۔ امام دعا کرتے ہیں بار الہ
اے وہ ذات جو دانے کو زمین کی تاریکی سے آزاد کرتی ہے، اے وہ ذات جو دودھ کو خون سے آزاد کرتی ہے۔ اس طرح امام کہتے کہتے پھر آخر میں امام فرماتے ہیں اللہم خلصنی من ید ہارون، بار اللہ مجھے ہارون کے زندان سے نجات عطا فرما۔ عزادار و معصومین میں دو ہستیاں ملتی ہیں جو اپنے مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ ایک جناب سیدہ زہرا ہے جو اپنے آخری وقت میں کہتی تھی اللہم اجل وفاتی، اور دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو فرماتے ہیں خدایا مجھے ہارون کے زندان سے اب نجات عطا فرما۔ امام کو زہر دیا گیا، خرما میں زیادہ تر جو روایات ہیں خرما میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ امام زندان میں صرف امام کے بدن پر گوشت باقی نہیں بچا تھا، اور جب امام کو وہ سخت ترین زہر دیا گیا، جب اسی وقت ایک جانور کو ڈالا گیا نا، وہ ایک خرما، تو کہتے ہیں اس نے کھایا تو اسی وقت وہ مر گیا، اتنا سخت زہر تھا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ زہر دیا گیا۔ جب لانے والے نے اور خرما کھانے کا مطالبہ کیا، امام نے کہا تمہارا مقصد اسی سے پورا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اس ظلم پہ پردہ ڈالا جائے، امام کی شہادت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ بلایا گیا، کہا دیکھو یہ صحیح و سالم ہے، کوئی ان کے بدن پر زخم نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگ آئے، انہوں نے زندان میں امام علیہ السلام کو دیکھا، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے مجھے انہوں نے زہر دیا، اور طبیب کو امام نے اپنی ہتھیلیاں دکھائی، ہاتھ دکھائے جو زہر کی وجہ سے سبز رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس زندان میں تڑپ بھی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن تک امام تڑپتے رہے۔ ایک تو زندان تنگ تھا، ایک تہخانے کے اندر ایک گڑھے کی طرح کا زندان تھا، اور دوسرا امام کے بدن پر زنجیر تھے، بیڑیاں تھی، ہتھکڑیاں تھیں جو امام کاظم علیہ السلام کو پہنائی۔ اسی عالم میں آپ کے امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور جب اس غریب امام کا جنازہ زندان سے باہر نکالا گیا، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور آگے آواز دے رہے تھے آذی باب رفت۔ لوگوں یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ عزادارو، جب کسی کی قید رہا ہوتی ہے نا، تو زندان کے باہر دوست آتے ہیں، عزیز آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، لیکن جب اس مظلوم امام کا جنازہ زندان سے باہر آیا، کوئی اپنا موجود نہیں، کوئی امام کا جنازہ وصول کرنے والا موجود نہیں تھا، لہذا مزدوروں نے کیا کیا، اس جنازے کو لے کر پورے بغداد پہ جا کر رکھ دیا۔ آج بھی عربوں میں عراقی یہ رسم ادا کرتے ہیں کہ صبح سبیرے ایک جنازے کو تنہا پورے بغداد میں جا کے رکھ، اور امام کی مظلومیت یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو نا عزادارو، تو مرنے سے پہلے اس کے
زنجیر اتار لیے جاتے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مرنے کے بعد بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ بیڑیاں امام کے بدن اطہر پر موجود تھیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ امام نے وصیت کی تھی، کہا کہ میرے یہ زیور نہ اتارنا، میں اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔